ہمارے مسئلہ کی پہچان اس بنیاد کے اوپر ہے کہ ہم مسئلہ امامت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اور سینہ ٹھوک کر عقیدہ ہے کہ ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ تو تمہارے آباء و اجداد نے، تمہارے مصنفین نے، تمہارے بزرگوں نے تمہاری کتاب ترجمہ فرمان علی کے صفحہ نمبر 94 پر بھی سینہ ٹھوک کر یہ عقیدہ لکھ دیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو شخص میرے بارے میں گمراہ اور داخل جہنم ہوئے، ایک وہ جو میری دوستی میں افراد کر کے مجھے درجے سے بڑھا دیتا ہے، اور دوسرا وہ جو مجھے میرے مرتبے سے گھٹا دیتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو لوگ آپ کے فضائل کی خواہ مخواہ تعویلیں کرتے ہیں یا کسی امام کو نبوت یا خدائی کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، خارج از ایمان ہیں یعنی کافر ہیں۔ دیکھیں، تم نے سینہ ٹھوک کر اماموں کو انبیاء سے افضل کہا، تو تمہارے آباء و اجداد نے بھی تمہاری کتاب ترجمہ فرمان علی کے صفحہ نمبر 94 پر بھی یہ سینہ ٹھوک کر اپنا عقیدہ لکھ دیا کہ اگر تم کسی امام کو کسی نبی سے افضل کہتے ہو تو تم خارج از ایمان ہو یعنی کافر ہو، مسلمان نہیں ہو۔ بعد از پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ کہتے ہیں کہ اس امت کی حکمرانی کا حق من اللہ ہے۔ پھر تو مان جاؤ نا کہ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل بنا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ بلا فصل فرما دیا، جو کہ تمہاری معتبر کتاب تفسیر القمی کے جلد نمبر 2، تفسیر الصافی، تفسیر نور الثقلین، تفسیر البصائر کے جلد نمبر 5، تفسیر کبیر منہج الصادقین کے جلد نمبر 9، اور تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن کے جلد نمبر 9 نے یہ وضاحت کے ساتھ لکھ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خلیفہ بلا فصل بنایا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کو بنایا ہے۔ جب اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل بنا دیا، حضور علیہ السلام نے فرما دیا، تو حضرت علی نے بیعت کر لی اور کافروں کا منہ کالا کر دیا۔ کہ اس کی شک نمبر 8 یا اس فلاں کے اندر آیا ہوا ہے کہ جی آپ نے خلیفہ راشد کہنا ہے فلاں فلاں اور فلاں کو۔ بھائی ہم خلیفہ راشد نہیں سمجھتے ان کو۔ لیکن تمہارے آباء و اجداد نے، تمہارے بزرگوں نے، تمہارے مصنفین نے تمہاری کتاب نہج البلاغہ کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135 پر یہ حضرت علی کا فرمان وضاحت کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا لولا انا رأینا ابا بکر لہا اہلا لما ترکناہ، کہ اگر ہم سیدنا صدیق اکبر کو خلافت بلا فصل کا حقدار نہیں سمجھتے تو ہم حضرت ابوبکر صدیق کو چھوڑ دیتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر کو خلافت بلا فصل کا حقدار سمجھ لیا، اسی وجہ سے تو بیعت کر دی۔ اسی طرح تمہاری کتاب نہج البلاغہ کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت علی نے فرمایا وَإِنَّا لَنَرَىٰ أَبَا بَكْرٍ أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا إِنَّهُ لَصَاحِبُ الْغَارِ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ وَإِنَّا لَنَعْرِفُ لَهُ سِنَّهُ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ وَهُوَ حَيٌّ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کو اس کا زیادہ حقدار سمجھتے ہیں، خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے ہیں۔ کس وجہ سے حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے ہیں؟ حضرت علی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیونکہ انہو لصاحب الغار، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کا غار کا ساتھی ہے، کیونکہ وثانی اثنین، حضرت ابوبکر صدیق وہ ہے جس کو قرآن مجید نے ثانی اثنین کہا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کیونکہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کو جانتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ، کہ ہماری زندگی میں اگر نماز کا حکم، امامت کا حکم حضور علیہ السلام نے کیا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کو کیا ہے۔ اسی طرح تمہاری کتاب العمالی، شیخ صدوق تمہارا معتبر مصنف ہے، وہ اپنی کتاب العمالی کے جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 747 پر یہ حضرت علی کا فرمان وضاحت کے ساتھ لکھتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا فبایعتم ابا بکر فبایعت ابا بکر فبایعت عمر کما بایعتموہ فبایعت عثمان فبایعت، کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس طرح تم نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کر لی، اسی طرح میں نے بھی بیعت کر لی۔ اسی طرح تمہاری معتبر کتاب تلخیص الشافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 39، اسی کتاب کا صفحہ نمبر 72، اسی کتاب کا صفحہ نمبر 79، اس پر وضاحت کے ساتھ
اسی بیعت کے الفاظ موجود ہیں۔ اسی طرح تمہاری معتبر کتاب اصل الشیعہ و اصولہا کے صفحہ نمبر 66 پر یہی عبارت موجود ہے۔ اسی طرح تمہاری معتبر کتاب خلفاء الرسول کے صفحہ نمبر 44 پر یہی عبارت موجود ہے۔ دیکھیں، جب تمہارے آباء و اجداد اس بات کو وضاحت کے ساتھ مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے راشدین کی بیعت کر کے ان کو خلفائے راشدین مان لیا، تو تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے خلفائے راشدین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم کافر خود بنو گے، اسلام کو کون سا نقصان ہوگا؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت تو یہ ہے کہ انفن فی الماء و استن فی السماء۔ ہمیں یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ جو ان کے قول کے مطابق، جو ان کی تعریف کے مطابق اصحابی ہے، اس کے ساتھ بھی رضی اللہ لگاؤ۔ ہمارے نزدیک امیر معاویہ امیر المومنین کے سامنے اس نے جنگ کی ہے، ہم اس کے لیے رضی اللہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ بھی رضی اللہ لکھو، ہم کیوں لکھیں؟ لیکن تمہارے آباء و اجداد نے، تمہارے مصنفین نے، تمہارے بزرگوں نے تمہاری کتاب اختیار معرفت الرجال کے جز ثانی صفحہ نمبر 110 پر یہ وضاحت کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ حضرت امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے بیعت کرنے والے حضرت حسن تھے، پھر حضرت حسین تھے۔ اسی طرح تمہاری کتاب ناسخ التواریخ کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226 پر، اسی طرح منتہی الاعمال کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231 پر، اسی طرح کشف الغمہ کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 571 پر یہ عبارت وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت امام معاویہ کی بیعت کرنے والے یا تو حضرت حسن ہیں یا حضرت حسین ہیں، یعنی حضرت علی کی اولاد ہے۔ اگر تم نہیں مانتے حضرت امیر معاویہ کو صحابی، تو یہ حضرت امیر معاویہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن تمہارے نہ ماننے سے اگر یہ اعتراض ہوگا، اگر یہ توہین ہوگی، تو حضرت حسن و حسین کی ہوگی کہ حضرت حسن و حسین نے کیسے غیر مومن، غیر مسلم کی بیعت کر لی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جو غیر مسلم، غیر مومن کی بیعت کرتا ہے اس کا شریعت میں کیا حکم ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ اس میں ایک اور مصیبت دیکھیں کہ اس میں اندر لکھا ہے نبی کی 4 ڈاٹرز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی انڈائریکٹلی ہم سے منوایا جا رہا ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، ہم نبی کی 1 بیٹی مانتے ہیں۔ لیکن تمہارے آباء و اجداد نے، تمہارے مصنفین نے تمہاری کتاب اصول کافی کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 439 پر یہ عبارت وضاحت کے ساتھ لکھ دی ہے کہ وَتَزَوَّجَ خَدِیجَةَ وَهُوَ ابْنُ بِضْعٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امی خدیجہ سے 25 سال کی عمر میں شادی فرمائی۔ فَوُلِدَ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ الْقَاسِمُ وَرُقَيَّةُ وَزَيْنَبُ وَأُمُّ كُلْثُومٍ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے حضرت قاسم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم پیدا ہوئیں۔ وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ الطَّيِّبُ وَالطَّاهِرُ وَفَاطِمَةُ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد حضرت طیب، حضرت طاہر، حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں۔ دیکھیں، اسی طرح تمہاری معتبر کتاب منتہی الاعمال کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 پر یہی عبارت موجود ہے۔ اسی طرح انوار الرحمانیہ کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42، اسی طرح حیات القلوب کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 588 پر یہی عبارت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اگر تم انکار کرتے ہو، تم نہیں مانتے، تو اسلام کو کون سا نقصان ہوگا؟ یہ تو تم خود کافر بنو گے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کر رہے ہو، اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ علیہ السلام والی جو بات سید لے کر آئے ہیں، یہ بڑی حساس بحث ہے، سمجھنے کی کوشش کریں آپ لوگ۔ کیوں ہم علیہ السلام کہتے ہیں اہل بیت کو؟ کیونکہ ہم معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں امیر المومنین کو۔ لیکن تمہارے آباء و اجداد نے، تمہارے مصنفین نے تمہاری کتاب نہج البلاغہ کے صفحہ نمبر 687 پر یہ عبارت وضاحت کے ساتھ لکھ دی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ، کہ میں اپنے آپ کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھتا۔ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 688 اس پر عبارت موجود ہے، حضرت علی کا فرمان موجود ہے کہ حضرت علی نے فرمایا زیر امن برتر نیستم از ای کے خطا کنم، کہ میں معصوم عن الخطا نہیں ہوں۔ دیکھیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں معصوم عن الخطا نہیں ہوں، اور تم کہتے ہو کہ نہیں حضرت علی معصوم عن الخطا ہیں، تو تمہارا مقابلہ یہ کس سے ہوا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، جو دین کے مسئلے میں حضرت علی سے اختلاف کرے تو شیعہ مذہب میں اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ یہ پوری شیعہ قوم یہاں پر بول رہی ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ ایسی باتیں امت مسلمہ اور مسلمان کرتے ہیں، ایسی باتیں
تو شیعت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار، خلفائے راشدین کا انکار، صحابیوں کی توہین اور اسلام کا انکار یہ تو صرف اور صرف تم کرتے ہو، یہ مسلمان اور امت مسلمان نہیں کرتے، کیونکہ اسلام نے یہ درس نہیں دیا۔ یقین کیجئے ہم بڑی شدت سے اس بل کی ہم مخالفت کریں گے، اپنے سر لگا دیں گے اس کے اوپر۔ گورنر کیا، گورنر کا باپ بھی اس مسئلے کو قبول نہیں کر سکتا۔ گورنر کا باپ مانے یا نہ مانے، لیکن تمہارے آباء و اجداد نے، تمہارے مصنفین نے تمہاری کتابوں میں یہ وضاحت کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ خلفائے راشدین کے اگر بیعت کرنے والے تھے تو حضرت علی تھے۔ تمہاری کتابوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ تمہاری کتابوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ حضرت حسن و حسین یعنی حضرت علی کی اولاد اگر بیعت کرنے والی تھی تو امام معاویہ کی بیعت کرنے والی تھی۔ تمہارے ان گورنروں کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے آباء و اجداد نے مان لیا ہے۔